سورہ آل عمران کی آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی ایک فریق کی تم اطاعت کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو تمہیں لوٹا دیں گے ایمان کے بعد کافر بنا کر۔ ان کی اطاعت کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کافر ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں، لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم تابعداری کرو گے، فرمانبرداری کرو گے، اطاعت کرو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی اہل کتاب، یہود ہے یا نصارہ ہے، ان میں سے اگر کسی ایک فریق کی تم اطاعت کرو گے، کسی بھی ایک فریق کی اطاعت کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہیں لوٹا دیں گے بعد ایمان کے کافرین، کافر بنا کر۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ تم مسلمان نہیں رہو گے۔ وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ، اور تمہیں کیا ہوا، کیسی تم کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور تمہاری اوپر تو اللہ کی آیات کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، تمہارے ہاتھوں میں تو کلام پاک بھی ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں اللہ کا رسول بھی موجود ہے، اس وقت موجود، اور آپ علیہ السلام اس وقت اگر پردہ فرما گئے ہیں لیکن تعلیمات موجود، ہدایات موجود، آپ علیہ السلام کی نائبین موجود۔ پھر فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس کو صحیح راستے کی ہدایت ہو گئی۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، مخاطب ایمان والے ہیں، یاد رکھو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا خاتمہ کفر پر ہو جائے۔ یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا، بھائی آپ سمجھتے ہیں، اس کی وضاحت تو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ موٹے موٹے الفاظ میرے خیال میں وضاحت طلب بھی نہیں، اتنی واضح بات ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو، اگر تم کفار لوگوں کی اطاعت کرو گے، یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، تو یہ عمل تمہیں لوٹا دے گا تمہاری ایڑیوں کے بل الٹا، اور پھر تم بڑے نقصان اٹھانے والے ہوں گے، بڑا خسارہ کر کے لوٹو گے، تنقلبوا لوٹو گے، خاسرین بڑا خسارہ اٹھا کر۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ تمہارا مولا تو اللہ ہے، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے، اسی کو سہارا بناؤ، وہ خیر الناصرین، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ دوستو، اپنے سے شکوہ ہے، کسی اور سے نہیں۔ مسلمان کا جو سب سے بڑا نقصان ہے اور خطرناک مریض وہ ہے جس کو اپنی مرض کا احساس نہ ہو۔ دوستو، خطرناک مریض وہ ہے جس کو اپنی مرض کا احساس نہ ہو، اور پھر زیادہ بدقسمت مریض وہ ہے جس کو صحیح ڈاکٹر، صحیح حکیم بتا بھی دی کہ یہ تیرا مرض ہے اور یہ اس کا علاج ہے، اور اس سے یہ مرض اور بگڑتا ہے، یہ اس کا پرہیز ہے، وہ پرہیز بھی نہ کرے، علاج بھی نہ کرے، اور اس طبیب کی بات پر توجہ بھی نہ دے، یہ بدقسمت مریض ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس بات کا کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف بتا دیا
اور اگر ہم ایک نظر اپنی معاشرہ پہ ڈال دیں تو سب سے بڑا مرض ہمارا وہ یہی ہے کہ دوسروں کو بہت کچھ سمجھتے ہیں. دوسروں کے پاس جانا پسند کرتے ہیں, وہاں جا کر کے جو ان کی ترتیب ہے اس ترتیب کو پسند کرتے ہیں. نہ ہمیں اپنا ملک پسند ہے, نہ اپنا ماحول پسند ہے, نہ اپنی ترتیب پسند ہے, نہ جو اپنا طریقہ ہے وہ پسند ہے. دوسروں کے طریقے پسند ہے, دوسروں کی ترتیب پسند ہے. یہ ہے اطاعت. ایک ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت, اور ایک ہے دوسروں کی اطاعت. یہ بھی موٹو لفظوں میں سب جانتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے, ترتیب ہے 5 وقت نماز پڑھو. نماز پڑھنے کا حکم ہے ہر مسلمان کو, 4 وقت نہیں 5 وقت. اور جو جمعہ پڑھتے ہیں اللہ خیر کرے. اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے نماز پڑھو, روزہ, رمضان آ جائے روزہ رکھو, زکوٰۃ ادا کرو, حج ادا کرو, جھوٹ مت بولو, حرام مت کھاؤ, دوسروں کی لیے اذیت کا باعث مت بنو, اخلاق کا مظاہرہ کرو, ایثار کا مظاہرہ کرو. لیکن یہ آپ علیہ السلام کی اطاعت بالکل مسلمان اس سے دور. یہ تو فرائض ہے, اور اطاعت کا مطلب صرف فرائض نہیں ہے. اطاعت کا یہ بھی حکم ہے لباس وہ اپناؤ جو آپ علیہ السلام نے پسند کیا ہے, حلیہ وہ اپناؤ جو آپ علیہ السلام نے اپنایا, صحابہ کرام نے اپنایا. اپنے کاروبار کی وہ ترتیب رکھو جو ترتیب آپ علیہ السلام نے بتائی ہے. اپنے پڑوسی کے ساتھ وہ تعلقات رکھو جو آپ علیہ السلام نے بتا دیا ہے. اپنے بڑوں کا وہ احترام کرو جو ہمارا دین بتا رہا ہے. یہ ساری باتیں بالکل واضح ہے. الحمدللہ یہاں تو ایسا ماحول بنا ہوا ہے, علماء اللہ نے اتنے پیدا کیے ہیں کہ شاید کوئی محلہ ایسا ہو جو 10 سال کا بچہ نہ جانتا ہو کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. 10 سال کا بچہ جانتا ہے کہ یہ سنت طریقہ ہے, یہ غلط طریقہ ہے. لیکن 90% مسلمان لوگ اپنائیں گے دوسرا طریقہ, دوسروں کی اطاعت میں آئیں گے. دوسروں کی اطاعت کیا؟ دوسروں کی اطاعت یہ نہیں ہے صرف کہ وہ کہیں بھئی یہ کرو اور آپ اس کی بات مانیں. وہ تو اللہ نے آپ سے دور رکھا ہے. الحمدللہ آپ کو اللہ نے ایک مستقل ماحول دیا ہے. لیکن جو ترتیب وہ اپنا رہے ہیں, اگر ہم وہی ترتیب اپنا رہے ہیں تو یہ دوسروں کی اطاعت ہو گئی. نماز نہیں پڑھیں گے, زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے, جھوٹ بولیں گے. چونکہ دنیا مقصود بنا لیا تو جس چیز میں ہمیں دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہے بس وہ کریں گے, دین کی کوئی پرواہ نہیں. جیسے ان لوگوں نے دنیا ہی کو مقصود بنا دیا ہے, اس طرح مسلمانوں نے بھی دنیا ہی کو مقصود بنا دیا ہے. موٹا فکر یہ ہے. جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کا جو رخ بس یہ کہ ہماری دنیا اچھی بن جائے, ہمارا گھر اچھا ہو, ہماری گاڑی اچھی ہو, ہمارا محلہ پاک و صاف ہو, ہمارے روڈیں بڑی اچھی ہو, اور ہمیں خوب جو ہے نا سہولت کی چیزیں ملیں. یہ چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک, اور نجیسوں سے لے کر کے بڑوں کی سوچ تک یہی سوچ ہے, بس یہی سوچ ہے. اور دین تو کسی کھاتے میں نہیں ہے, دین کسی کھاتے میں نہیں ہے. اس پر کوئی نہیں سوچتا, اس کا کوئی غم نہیں کرتا, اور اس کی ضرورت کا احساس کسی کو نہیں ہے. اللہ کی قسم کچھ بھی ہو جائے, یہ اللہ فرماتے ہیں, ابھی میں وضاحت کروں گا, کتنی بھی ترقی کر لو گے اور سمجھو گے کہ شاید ہم بڑے اونچے پہنچ گئے, لیکن یہاں ہوں گے, یہاں بلکہ الٹا ہوں گے. آگے جو ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تطیعوا الذین کفروا, اگر تم وہ ترتیب اختیار کرو گے جو کفار کی ہے, تو یردوکم علی اعقابکم, تمہیں لوٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل, الٹا. کیا مطلب؟ بظاہر ترقی تو کر لو گے, بظاہر آگے چلے جاؤ گے. لوٹنا کب ہوتا ہے؟ لوٹنا تبھی تو ہوتا ہے جب انسان آگے چلے. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی بڑا خسارہ اٹھاؤ گے.
دنیاوی بہت کچھ حاصل کر لو گے لیکن نتیجہ اس کا زیرو ہوگا. دوسرے لفظوں میں اگر برا نہ مانے تم ایٹم بم بھی بنا لو وہ ایٹم بم بھی تمہارے خلاف استعمال ہوگا. بڑی ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ تم شامل ہو جاؤ دنیاوی اعتبار سے لیکن اس کا فائدہ تمہیں نہیں ہوگا, الٹا نقصان ہوگا. نقصان ہو رہا ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ مسلمان کی ترقی اللہ اور اللہ کے حکم کے میں اور حضور علیہ السلام کے طریقے میں ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ترقی ہے نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بیٹھ جاؤ کچھ مت کرو, وہ بھی حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ. ظاہری اسباب اپناؤ بے شک لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ مضبوطی سے تھامے رکھو. تب اگر ترتیب وہ اپناؤ گے اور اسی کو مقصود بناؤ گے جیسے ان لوگوں نے مقصود بنا دیا تو تمہارے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا. وَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ. اور تمہارا مولا تو اللہ ہے, تمہارا کارساز تو اللہ ہے. ظاہری اسباب کے درجے میں بے شک اپناؤ لیکن تمہارا جو طاقت کا سری چشمہ ہے, جو خزانہ ہے, جو سب کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ ہے. وہ خیر الناصرین, بہترین مددگار ہے. وہ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی تاریخ کے واقعات بھی رکھے ہیں اور اب بھی ہوتا رہتا ہے. جو کچھ ہوش سکتا ہے, جو کچھ سمجھ رکھتا ہے, اللہ اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ تہی دست ہو کر اسباب کچھ بھی نہیں ہے, بڑے بڑے اسباب والوں کو زیر کر دیا. یہ ان کا کمال توڑا ہے, یہ تو دین کی برکت ہے, یہ تو دین اسلام ہے. تو دوستو ہمارا سب کچھ دین میں ہے, دین کے علاوہ کسی اور راستے میں ہے نہیں. اللہ کر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں, راستے میں کیچڑ آیا اور اس وقت باری آپ کی تھی کہ اونٹ کے نیچے, اونٹ آپ کی ترتیب یہ تھی کہ کچھ دیر کے لیے آپ سوار ہوتے اور پھر خادم نیچے چلتے اور کچھ دیر کے لیے پھر خادم سوار ہوتے. بادشاہ تھے, اتنے بڑے بادشاہ, کتنی لاکھ مربع زمین آپ کے انڈر تھی. تو کچھ دیر کے لیے آپ سوار ہو کر کے چلتے تھے اور پھر کچھ دیر کے لیے اپنے خادم کو سوار کرتے. اتفاق سے جب آپ کی باری نیچے کو آئی تو راستے میں کیچڑ آیا, تو خادم نے عرض کیا کہ حضور اب مجھے اترنے دیں, میں چلا جاتا ہوں, اس کیچڑ کوئی راستہ اور تو ہے نہیں, کیچڑ میں گھس کر کے جانا ہوگا, تو آپ سوار ہو کر کے جائیں, ایسا نہ ہو یہ لوگ کیا دیکھیں گے کہ یہ امیر المومنین ہو کر کے یہ ہے, دیکھو نا کیسی جیسے بدھو نظر آ رہا ہے, جیسے کوئی ایک مزدور نظر آ رہا ہے, تاکہ اثر نہ ملے لوگوں کو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا. فرمایا یہ بات کوئی اور کہتا تو میں اس کو سخت سزا دیتا. آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہماری عزت کسی اور چیز میں نہیں ہے سوائے دین میں. دین میں ہماری عزت ہے, چاہے لوگ کچھ بھی سمجھے, لوگ کچھ بھی کریں, لوگ کوئی بھی تاثر لے, ہماری عزت, ہمارا دبدبہ, ہماری شان, ہماری شوکت وہ دین میں ہے. دین کے علاوہ کسی اور ترتیب میں نہیں ہے. اگر لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے, یہ تاثر ہے کہ امیر المومنین تو بڑے بڑے جو ہے نا سواریوں میں جاتے ہیں, ہٹو بچو ہو جو نا بڑی بڑی گاڑیوں میں جاتے ہیں, ہیلی کاپٹروں میں جاتے ہیں, یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی حیثیت نہیں. ہم نے عزت پائی ہے دین میں, اور دین سے ہٹ کر کسی اور راستے میں اگر عزت تلاش کریں گے تو اللہ کی قسم رسوا ہو جاؤ گے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے, ہدایات موجود ہے, ہمارے بڑوں کی باتیں موجود ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ رہنمائی نہیں ہے. افسوس ہے مسلمان آتا نہیں. مسلمان جس ترتیب پر دوسرے چل رہے ہیں بلکہ اس سے چند قدم آگے بڑھ رہا ہے. وہ لوگ اتنا نہیں کرتے جتنا کہ ہمارے مسلمان لوگ کرتے ہیں.
تو ہماری عزت دین میں ہے، ہماری شوکت دین میں ہے، ہماری کامیابی دین میں ہے. دین پہ آؤ بھائی. لیکن دین پہ دوستو خود آئیں گے تو کام نہیں بنے گا. یہ جتنے نمازی لوگ آواز جو بات سن رہے ہیں، اگر یہ پکا عزم کر لے کہ ہم چلو ٹھیک ہے آج کے بعد دین پر آتے ہیں 100%، کام نہیں بنے گا. یاد رکھیں، جب تک کہ یہ پکا ارادہ نہ کرے کہ خود بھی دین پہ چلوں گا، دوسروں کو پر بھی دین پہ لاؤں گا. اس امت کی تو یہ ذمہ داری ہے. اگر نہیں کرے گا اس طرح تو خود بھی دین پر نہیں چل سکے گا، نہیں چلے گا بالکل. ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے دوسروں کو یار چھوڑ دو، ان کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام. ایسا نہیں ہے دوست، اس طرح کام نہیں بنے گا. دوسروں کی بھی فکر کریں گے، خود کی بھی فکر کریں گے، اچھے انداز کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ. کل پرسوں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مطالعہ کر رہا تھا. فرمایا لوگ 3 قسم کے ہیں. یہ سوال اٹھتا ہے کہ لوگ مانتے نہیں، کیا کریں؟ آج کل تو وہ وقت نہیں رہا کہ لوگ بات مانے، تو کسی کو کیا کرنا، بس اپنا ہی کام کرے. بات تو صحیح ہے مولوی صاحب، مفتی صاحب، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن کون مانتا ہے؟ چھوڑو، لوگ اپنے مسائل کڑے ہوتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس مسئلے کا، اس سوال کا جواب، فرمایا لوگ 3 قسم کے ہیں. جب اللہ کی نافرمانی ہوگی اور اللہ کے حکم میں سستی ہوگی اور آپ کی اس پر نظر پڑتی ہے، تو تھوڑے سے غور کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ان 3 قسموں میں سے ایک قسم کا یہ آدمی ہے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو فراست سے نوازا ہے. آنکھوں سے پتہ چلتا ہے، چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کس لیول کا ہے، یہ آدمی کس مزاج کا ہے، کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اگر آپ کو فکر بھی ہے، غم بھی ہے. فرمایا لوگ 3 قسم کے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہے جس کو آپ فائدہ پہنچائے تو فائدہ اس کو پہنچے اور مزید وہ بھی آپ کو فائدہ پہنچائے. ایک تو ایسے لوگ ہیں آپ اپنا اس کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، کچھ نوازنا چاہے، تو اس کا اثر یہ ہو کہ واقعی وہ آپ سے وہ نفع قبول کر لے، مزید یہ کہ وہ بھی آپ کو فائدہ پہنچا دیں. ایک قسم کے لوگ تو اس طرح ہے. دوسری قسم کے لوگ وہ ہے جو آپ اس کو فائدہ پہنچائے تو یہ توقع ہے کہ فائدہ پہنچ جائے گا اس کو اور وہ فائدہ لے لے گا، لیکن آپ کو اس سے کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچے گا. یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کو فائدہ پہنچائیں تو اندیشہ ہے کہ بجائے فائدہ قبول کرنے کے وہ آپ کو نقصان دے دے گا. وہ فائدہ تو قبول نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ یعنی آپ کی خیر کی بات تو قبول نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے کہ الٹا آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے. یہ جو تیسری قسم کے لوگ ہیں، بس یہاں گنجائش ہے کہ آپ خاموش رہیں، باقی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ خاموش رہیں. آپ نے اس کو خیر کی طرف بلانا ہے. ہاں، خیر کی طرف بلانے کا انداز اگر آپ ہمدردانہ رکھیں گے، دل میں درد اٹھا کر کے اگر آپ اس کو خیر کی طرف بلائیں گے تو امید ہے کہ بہت کم ایسے ہوں گے جو آپ کو نقصان پہنچا دیں. نقصان نہیں پہنچائیں گے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا، آپ کی بات کو اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن آپ کو نقصان نہیں دے گا. جبکہ بہت سارے ایسی مزاج کے لوگ ہیں جو آپ کی بات کو قبول کر لیں گے، آپ کو اس کو فائدہ ہوگا اور وہ بھی آپ کو دعا بھی دیں گے، اور وہ جب عمل کرے گا تو آپ کو اس کا فائدہ بھی پہنچے گا، بلکہ وہ آپ کا احسان مانے گا اور دیکھے گا کہ اس شخص نے میری رہنمائی کی، مجھے کبھی موقع ملا تو میں بھی اس کا بدلہ دوں گا. لیکن عام معاشرہ میں کیا ہے؟ عام معاشرہ اس طرح ہے، بالکل ایک ہوا سی بن گیا، ایک فضا سی بن گیا، ایک ماحول سا بن گیا کہ جو کچھ کرتے ہیں سب کر لے دو، بس چھوڑو. پھر اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہم بھی ان کے اعمال سے متاثر ہو گئے. اب ہمیں ان کے غلط کام غلط نظر نہیں آ رہا ہے، اس غلطی کو ہم غلطی کا احساس ہمیں نہیں ہو رہا کہ غلط کر رہا ہے. انسان کا مزاج بنا ہوا ہے، انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اگر کچھ بار بار دیکھتا رہتا ہے غلط 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 اور وہ اس کو برداشت کرتا ہے تو پھر مزاج اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کو غلطی کا احساس نہیں ہوتا.
یہ انسان کی طبیعت ہے. میں مثال دیتا ہوں نسوار برے ذائقے کی چیز ہے، بد ذائقہ ہے اور دماغ گما دیتا ہے، معدے کو خراب کر دیتا ہے. لیکن جو لوگ اس کو برداشت کرتے ہیں شروع میں، نسوار رکھ لیا، سر گما، کوئی مسئلہ نہیں ہے، برداشت کر لیا. ذائقہ برا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، برداشت کر لیا ماحول کی وجہ سے. تو کرتے 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 مزاج بن جاتا ہے کہ اس سے بہترین چیز کوئی ہے. اس کو ذائقہ بھی اس کو مزہ آ رہا ہے، اس کی بدبو بھی نہیں آ رہی، اور اس کا سر بھی نہیں گھوم رہا، اور اس کو کوئی نقصان بھی اگر ہوتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہو رہا. یہی مثال گناہوں کی ہے، یہی مثال سنتوں کے خلاف زندگی کی ہے. گناہ کیا ہے؟ ہم تو اتنی دور رہ گئے کہ یہ بھی پتہ نہیں چلتا. ہم گناہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مسلمان کے مال پر ڈاکہ ڈالے تو گناہ ہے، چوری کر لے تو گناہ ہے، جھوٹی قسم کھا لے تو گناہ ہے، زنا کر لے تو گناہ ہے، کسی کو قتل کر لے تو گناہ ہے، باقی کوئی گناہ ہی نہیں. نماز قضا کرنا تو گناہ سمجھتی بھی نہیں ہے. العیاذ باللہ. اللہ کا اتنا بڑا حکم توڑتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے. داڑھی منڈانا گناہ نہیں سمجھتے. دوسروں کا لباس پہننا پسند کرنا گناہ نہیں سمجھتے. سب گناہ ہے دوستو، یہ سب گناہ ہے. ہو سکتا ہے میری بری یہ بات میری آپ کو چبھے لگے، لیکن کیا کروں، مجھے تو بتانا ہے. اللہ ہم سب کو بیدار کر دے، اللہ ہماری غفلت کو دور کر دے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے. اللہ